بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم مد کے بارے پڑھیں گے۔ مد کا معنی یعنی لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مدات یہ مد کی جمع ہے، مد واحد اور اس کی جمع مدات۔ ہم مدات کے بارے پڑھیں گے، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو دبا دیجئے، کلک کر لیجئے، اور اس کے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے ساتھ ہی بیل کا گھنٹی کا آئیکن ہوئے گا، اس پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور آپ اگر ریگولر پڑھتے آ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے قرآن مجید پڑھنے کی تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو میرے اس چینل پہ زبر زیر پیش پڑھتے آ رہے ہیں۔ زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے نا سبق جو پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو فتحہ کسرہ ضمہ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ میرے چینل کے پلے لسٹ میں جا کے آپ اپنا یہ سبق فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق جو ہے نا زبر زیر پیش پڑھنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ میں گلف کنٹری میں ہوتا ہوں، یہاں پہ فتحہ کسرہ ضمہ پڑھایا جاتا ہے عرب کنٹری میں، تو اسکولوں میں تو زبر زیر پیش پڑھنے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، بچے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مدارس میں یا مراکز میں جو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، وہ زبر زیر پیش پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے آپ اپنے حساب سے ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں۔ بہت شکریہ۔ تو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں مدات۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، سکون جس کو ہم جزم بھی بولتے ہیں، جزم اور حمزہ اور شد، جزم شد اور حمزہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جزم شد اور حمزہ یہ ذہن میں رکھیں، یا کاپی پینسل ہے تو ساتھ آپ پیج پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رولز اگر آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں تو آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ جزم شد اور حمزہ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے پچھلے اسباق میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر، واو جزم سے پہلے پیش، یا جزم سے پہلے زیر، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس مدات میں یہ رولز یہاں پہ استعمال ہوئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ ابھی آپ دیکھیں کہ قاعدہ نمبر 1 ہے، قاعدہ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یعنی الف واو یا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں، مد واجب یا مد لازم۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ 3 سے 4 الف جب میں بولتا ہوں تو اس کا یہ سمجھنے کا طریقہ یہ کہ ایک الف کے برابر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے ایک فنگر کو، ایک انگلی کو اوپن کریں اور نارمل انداز میں جانا اس کو بند کریں تو یہ ایک الف کے برابر ہے۔ تو یہ مد واجب جو ہے یا مد لازم جو ہے، یہ 3 الف کے یا 4 الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں پہلا لفظ ہے، یہ دیکھیں لفظ ہے جیم فتحہ الف مد، یہ الف مد ہے، دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے نا، الف سے پہلے زبر، تو جیم کو آپ نے کھینچنا ہے، اس کے بعد یہ حمزہ ہے، اسی کلمے میں یہ حمزہ ہے، تو یہ ہے مد لازم، اس کو آپ نے لازم کھینچنا ہے۔ مد واجب ہے، اس کو ہم نے لازم کھینچنا ہے۔ کیسے کھینچیں گے؟ اس کا پہلے آپ جوڑ نکالیں، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا جا، صحیح ہے، 3 سے 4 الف کے مقدار میں آپ نے اس کو کھینچنا ہے، جا، یہ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے،
تو آپ نے اس کے بعد حمزہ ہے، اسی لفظ میں دیکھیں اسی کلمے میں آ رہے ہیں، اسی کلمے میں یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ کھینچنا ہے، یہ مد لازم ہے، جیم زیر یا جزم مد، جی حمزہ زبر ا، جی ا۔ اسی طرح آپ دیکھیں واو مدہ، یہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، واو جزم سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، ٹھیک ہے، سو۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اولیاء، دعائی، یشاء۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ پہلا قاعدہ ہے اس کا، الف، یہ جو ہے الف حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اسی کلمے میں تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، تو یہ جو کہ اگر مد نہیں بھی ہے تو آپ نے قاعدہ کو ذہن میں رکھنا ہے، مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ اوپر مد نہیں ہے نا یہ، تو تب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، تو آپ نے اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار میں آپ نے کھینچنا ہے، تو یہ مد لازم ہے، لازم آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کا قاعدہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو اسے مد جائز کہتے ہیں، اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا کہ اسی کلمے میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ 2 کلمے ہو تو دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو اس کو مد جائز کہتے ہیں، جس طرح یہ آپ دیکھیں یہ میم ہے، میم الف ما، یہ پورا جو ہے یہ 2 کلمے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دوسرے کلمے کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد جائز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو مد کو کھینچنا ہے، تو یہ مد جائز ہوگی، کیسے؟ میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر ا، صاد زبر الف صا، اصا، با زبر با، اصاب، ما اصاب، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یا مدہ کے بعد، دیکھیں یا جزم سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ دوسرے جو کلمہ اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ کھینچنا ہے اس کو، یا مد جائز ہے یہ، بنی آدم، اس طرح ہم دیکھیں حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ جو ہے نا اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں جو حمزہ ہے تو آپ نے یہ مد جائز، اس کو مد کرنا ہے آپ نے، ما امر، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ 2 کلمے ہیں، دوسرے کلمے میں دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، 2 کلمے دوسرے کلمے کے شروع میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو آپ نے یہ مد کرنی ہے، جس کو مد جائز کہیں گے۔ قالوا آمنا، اسی طرح آپ دیکھیں حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، کما ارسل، اس میں بھی آپ دیکھیں حروف مدہ، یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو نا الف مدہ کے قائم مقام ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، کھڑا زبر ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد جو نا دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، الى اجل، الى اجل، ٹھیک ہے، یہ دوسرا قاعدہ تھا۔ تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جزم، شد اور حمزہ ذہن میں رکھیں، ابھی دیکھیں
حمزہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، حمزہ ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اسی کلمے میں، یا حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے گا تو آپ نے مد کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد ہوئے گی، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد جو لیٹر ہے وہ مشدد ہوئے گا تو وہاں پہ آپ نے مد کرنی ہے، اور اس مد کو تجوید کی اصطلاح میں کہیں گے مد لازم مثقل، مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے، تجوید کے اصطلاح میں۔ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں لفظ ہے، یہ الف مد ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، دال زبر الف، الف مد ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ با ہے، یہ مشدد ہے، با کی مرشد ہے، تو آپ نے اس کو کھینچ کے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح آپ جوڑ کس طرح نکالیں گے، دال زبر الف مد باشد، داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تن، دابتن۔ یہ جو مد لازم کلمی مثقل ہے، یہ مد جائز اور مد لازم سے جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ اس کو کھینچیں گے، وہ 3 سے 4 مقدار میں الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، 3 سے 4 الف کے مقدار میں، اور یہ 5 سے 6 الف کی مقدار میں کھینچی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، دابتن، ٹھیک ہے، اس طرح آپ دیکھیں حروف مدہ کے بعد جو لیٹر ہے، جو حرف ہے، وہ مشدد ہے۔ حاجہو، یہ دیکھیں حروف مدہ، واو کمر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کے بعد دیکھیں فا مشدد ہے، آپ نے اس کو ملانا ہے، مد کرنی ہے، مد لازم کلمی مستقل۔ والصافات، ٹھیک ہے، والصافات، اس طرح ہم دیکھیں وَلَا تَحَاضُّونَ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کے بعد جو لیٹر ہے حرف ہے وہ مشدد ہے، تو آپ نے مد کرنی ہے، اور اس مد کو تجوید کی اصطلاح میں مد لازم کلمی مثقل کہیں گے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، اس طرح ہم دیکھیں، ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں روز نماز میں، وَلَا الضَّالِّينَ، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ لام مشدد ہے، تو آپ نے یہ مد کرنی ہے، مد لازم کلمی مستقل۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اس طرح ہم دیکھیں یہ الف مد ہے، اس کے بعد یہ حروف مد ہے، اس کے بعد جو ہے نا مشدد ہے، آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھیں اس میں 2 دفعہ ہے، یہ الف مد ہے، حروف مد ہے، اس کے بعد یہ کھڑا زبر ہے نا، الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد جو ہے مشدد ہے، آپ نے اس کو ملانا ہے، مد کرنی ہے، اور آگے واو مد ہے، اس کے بعد نون مشدد ہے، اور نون مشدد پہ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، لیٹر مشدد ہے، مد لازم کلمی مستقل کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ اتحاجونی، اتحاجونی، سمجھ آئی؟ تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیچے جو چوتھا قاعدہ ہے اس کا، کہ حروف مدہ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جزم، شد اور حمزہ ذہن میں رکھے، حمزہ بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آئے گا تو آپ نے مد کرنی ہے، جو کہ مد واجب یا مد لازم کہیں گے، اور اگر ہم حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا دوسرے کلمے کے شروع میں تو وہ مد جائز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور تشدید کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ حروف مدہ کے بعد جو لیٹر ہے وہ مشدد ہوئے گا تو وہاں پہ آپ نے مد کرنی ہے، اور اس کو تجوید کے اصطلاح میں کہیں گے مد لازم کلمی مثقل۔ اور ابھی ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد جو حرف ہے
اس پہ جزم ہو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایک لفظ ہے, یہ جزم ہے. حروف مدہ دیکھیں کھڑا زبر ہے, الف مدہ کے قائم مقام ہے, اس کے بعد جو لام ہے وہ جزم ہے. ٹھیک ہے, ساکن ہے, سکون ہے اس کے اوپر. تو یہ جو مد ہے اس کو تجوید کے اصطلاح میں کہیں گے مد لازم کلمی مستقل کلمی مخفف. ٹھیک ہے, مد لازم کلمی مخفف. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی 5 سے 6 الف کی مقدار میں کھینچا جائے گا. مد لازم یا مد واجب یا مد جائز سے تھوڑا سا زیادہ, وہ 3 سے 4 الف کی مقدار میں, یہ 5 سے 6 الف کی مقدار میں کھینچا جائے گا. کیسے؟ الآن. ٹھیک ہے, الآن. اگر مد نہیں بھی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کھڑا زبر ہے, اس کے بعد الف مد ہے, اس کے بعد دیکھیں جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے, تو آپ نے اس کو مد کو کرنا ہے. تو یہ مد جو ہے نا مد لازم کلمی مخفف ہوئے گا, آپ نے 5 سے 6 الف کی مقدار میں کھینچنا ہے. الآن. تو یہ الحمدللہ میں نے آج آپ کو مدات کے بارے میں آپ کو سمجھایا ہے کہ مدات کے 4 قاعدے میں نے آپ کو سمجھایا. اچھی طرح ذہن میں رکھیں, پہلے جزم, شد اور جو ہے نا حمزہ کو ذہن میں رکھیں, اور باقی حروف مدہ کو ذہن میں رکھیں. حروف مدہ کے بعد جو ہے نا وہ مشدد آئے گا کس طرح پڑھنا ہے, ساکن آئے گا کس طرح پڑھنا ہے, حمزہ آئے گا اسی کلمے میں تو آپ نے مد کو مد کرنا ہے, کھینچنا ہے. اگر دوسرے لفظ کے دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے گا تو بھی آپ نے مد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں میرے بھائیوں, بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور پریکٹس کریں. اچھی لگے یہ ویڈیو اور میرے پڑھانے کا طریقہ میرے بھائیوں اچھا لگے, اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اس کو آگے دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کیجئے, اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن میں ضرور کلک کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.